آداب، منصف ٹی وی کی خاص پیشکش خاص ملاقات میں آپ سبھی کا استقبال ہے اور میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین، آج منصف ٹی وی اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت جو ہماگیر اوصاف کی مالک ہیں آپ سے روبرو کرائیں گے، جن کو اہل علم و ادب جناب محمد عبداللطیف عطیر کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد عبداللطیف صاحب ایک مرچنٹ نیوی افسر جو کہ تعلیم کے میدان میں بصیرت اختیار کر گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کی ذہنوں کو روشن کرنے، بھولی ہوئی تاریخ کو زندہ کرنے اور پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے تلنگانہ میں 204 اسکولوں کے قیام سے لے کر موبائل سائنس لیب، سائنس اکیڈمی کے ذریعے سائنسی تجسس کو ابھارنا اور ILM فاؤنڈیشن کے ذریعے مسلم اسکالرز کی سنہرے میراث کو زندہ کرنا، ہر پروجیکٹ جس کو یہ چھوتے ہیں ایک تحریک بن جاتا ہے۔ جی ہاں، جناب لطیف صرف اداروں کی تعمیر ہی نہیں، نسلوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک لائن میں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ علم کی راہ ہموار کرنا، ورثے کو محفوظ کرنا اور نسلوں کو بااختیار بنانا آپ کا گول ہے، اور یوں بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لطیف صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ لطیف صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ خاص ملاقات منصف کو آپ نے قیمتی وقت دیا ہے، اس کے لیے آپ کے جو کام ہیں، آپ کی جو اچیومنٹس ہے اور آپ کا جو گول ہے، اس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ بلکہ شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ لطیف صاحب نیوی مرچنٹ، پھر تعلیمی میدان، پھر اسکالرس کو تیار کرنا اور دینی مزاج کے ساتھ، کیونکہ لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے آپ کا جو پروفیشن رہا ہے وہ اور آج آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں تال میل نہیں بیٹھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف مائل ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو چوز کیا۔ اس کا کو ریلیشن میں بتاتا ہوں۔ جب میں مرچنٹ نیوی آفیسر کا لائسنس حاصل کیا اور جہاز پہ ایز اے ریڈیو آفیسر کام کرنے لگا، تو جو ایکوپمنٹ، جو میٹیریل یا جو کنٹینٹ میں پڑھ کے گیا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ تو جب جہاز پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جیسا آپ بھی جیسا جرنلزم میں آتے ہیں، تو جو کیمریز وغیرہ جو پڑھائے جاتے ہیں، اور جب پروفیشنل لائف میں آپ جب آتے ہیں وہ ٹیکنالوجی پوری جو ہے الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب میں اپنے پروفیشن میں گیا اور کتابوں سے پڑھ کے جب میں اپنے جاب کے طرف گیا تو میرا کنٹینٹ بھی آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک ورثہ لگایا، میں نے ایک ڈگری حاصل کی، اور یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں پریکٹیکل کام نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر چیزیں تبدیل ہو چکی تھی۔ جہاز پہ جو ایکوپمنٹ اپڈیٹ ہو چکا تھا۔ تو مجھے ذہن اس بات کا آیا کہ بھائی اس کی وجہ سے کیا ہماری تعلیم میں جو ہے کمی رہی۔ تو مجھے ایک چیز کی کمی محسوس وہ ہوئی تھی کہ یہاں پر جو ہے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو ہے کریکولم یا کنٹینٹ اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے پریکٹیکل ٹریننگ یا اسکلز جو اویلیبلٹی چاہیے وہ نہیں تھی۔ تو میں جب 10 سال کام کیا جہاز پہ، کام کر کے جب واپس آیا تو حیدرآباد جب واپس آیا، میں شپنگ کمپنیز میں کام کیا تھا، اور ہم وہاں پر ایک کولمبس میری ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے تھے بامبے میں، جو مرچنٹ نیوی میں خاص طور سے جانے کے لیے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ وہ اسی اسکل کے لیے شروع کیے تھے ہم لوگ۔ پھر جب حیدرآباد واپس آیا تو وہاں پر میرا سب سے پہلا جو پروجیکٹ رہا 2011 میں، وہ ILM فاؤنڈیشن۔ ILM کا نام بھی جو ہے انٹلیکچوئل لرننگ میتھڈالوجیز، یعنی کہ لرننگ سیکھنا ہے جو ہے، وہ ورڈ کو ہم لوگ انکلکیٹ کیے تھے۔ تو پہلا جو پروجیکٹ تھا میرا موبائل سائنس لیب تھا۔ تو ہم اسکولس میں لے جا کے سائنس کے جو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اگر H2O ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پانی میں H2O کہاں ہے، تو یہ بتانا ضروری تھا۔ تو اس پروجیکٹ سے میں نے اپنی شروعات کی، کیریئر کی ایز اے سوشل انٹرپرینور بول سکیے، یا سوشل ورکر بولیے، یا سوشل ایجوکیٹر بولیے۔ تو اس 2011 میں، پھر 2012-13 میں یہ موبائل سائنس لیب چلا رہا تھا۔ تو مجھے ٹیک مہندرا جو کمپنی ہے وہاں سے فنڈنگ شروع ہوئی۔ تو ہم گورنمنٹ اداروں کو جو ہے فنڈنگ کرتے ہوئے اسکولس میں لے جا کے سائنس پریکٹیکل بتاتے تھے۔ اسی سلسلے میں جب میں محسوس ہوا کہ میں کتنے اسکول پہنچ پاؤں گا، تو
تو میں نے کہا کہ بھائی اگر میں اسکول کی جگہ ٹیچر کو ٹرین کروں گا تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے. تو ہم نے سائنس اکیڈمی 2016 میں رکھی, تو جس کے تحت ہم نے سائنس اکیڈمی میں اب تک 4000 ٹیچروں کو ٹرین کیے ایکسپیریمنٹل سائنس میں. یہ بھی ٹیک مہندرا فاؤنڈیشن کے تحت ہوتا ہے. تو ہم گورنمنٹ کے ٹیچرز وغیرہ کو کسی کو بھی چارج نہیں کرتے ہیں. تلنگانہ کے پورے 4000 ٹیچر اب تک ٹرینڈ ہو چکے ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹ. اسی دور میں آپ کو بھی پتا ہوگا 2014 میں ہمارا تلنگانہ فارمیشن ہوا, اور تلنگانہ فارمیشن ہونے کے بعد میں جو پرانی سرکار تھی وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی. اسی سلسلے میں ان لوگ نے 2016 میں تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ایک بنیاد رکھی. تو مجھے یہ سنہرا موقع لگا کہ بھئی میں یہاں پر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ میں سوشلی کنیکٹ تھا یہ سوسائٹی سے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے, اسکول سے, بچوں کے لیے, تو تعلیمی اداروں کے لیے تو مجھے ایک موقع دیا گیا. تو افسران جو وہ دور پہ تھے اور انہوں نے بڑا یہ کہا کہ بھئی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو اسی تحت میں نے 2016 سے لے کے 2023-24 تک جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکولس میں قیام اپنے وہ دیے ہیں, خدمات دیے ہیں. ریزیڈینشیل اسکول 204 اسکولس تک آپ پہنچے ہیں اپنے کام کو لے کر. اس کے بعد میں جو میرا دو بھی کام تھے, جس میں سے میں مسلم سائنٹسٹ, کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو میتھڈالوجی اور طریقہ کار نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو آؤٹ ڈیٹڈ رہا, تو میں پیچھے پنوں کو پلٹتے گیا تو محسوس ہوا کہ نہیں, یہ ایجوکیشن سسٹم دنیاوی اور دینی الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی تھا. اور 7ویں صدی سے یہ قیام آلریڈی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ رینیسنس سے پہلے, جو ابھی ہم جیسا نیوٹن یا کوئی اور نام پڑھتے ہیں, اس سے پہلے مسلم سائنسدانوں نے بڑا کام کیا, جیسے جابر ابن حیان ہے, ابن سینا ہے, الرازی ہے. اس طریقے کے اس سے پہلے یہ ریسرچ نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں ریسرچ تھی. تاریخ کے حوالے سے کتابوں میں بھی درج ہے, تاریخ کے حوالے سے اس کے میوزیمز بھی بنے ہوئے ہیں, شارجہ میں, سعودی عرب میں, استنبول میں خود میوزیم ہے, پرانے آرٹیفیکٹس یہ لوگ یوز کرتے سو انسٹرومنٹ وغیرہ کا. لیکن نئی نسل تک یہ بات نہیں پہنچ رہی تھی. تو میرا یہ میوزیم کی حد تک رہ گئی تھی, لائبریریز میں محفوظ ہو گئی, برابر پہنچ نہیں پا رہی تھی نیو جنریشن. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کچھ تیار کیا؟ اس کے تحت میں نے یہ 2015 میں یونیسکو نے سب سے بڑا ایک کام کیا, انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ. اس کے تحت میں نے یہاں پر 50,000 بچوں کو کوئز کے ذریعے, تو میرا مقصد ہمیشہ یہ رہا, کیونکہ ایجوکیشن اور اسکول سے جڑا ہوا رہا, تو بچوں کو تعلیم دینے کا صرف کتابوں نہیں ہے, اور کوئی میتھڈالوجیز ہوتے ہیں جس کے تحت دی جا سکتے ہیں. تو اس طریقے کے ہم لوگ آلریڈی پورے ہندوستان میں 100 سے زیادہ ایگزیبیشن کرے ہیں مسلم سائنٹسٹ کے نام سے, جس میں میل اسکالر جیسے آپ کو بتایا جابر ابن حیان, ابن سینا, الرازی کے. پھر اسی طریقے سے ہم لوگ نے بچوں میں کوئز کمپٹیشن بھی کیا, تو بچوں کو نام بھی یاد ہو گئے, اس کے بارے میں پتہ بھی چل گیا. پھر ان لوگوں کو کیش پرائز یا جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, تو اس کی ویلیویشن بھی رہتی ہے. اس کے تحت ہم لوگ وہ کام کو انکلکیٹ کیے تھے. ابھی میرا جو ریسرچ چل رہا ہے. ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کچھ جو ہے عالمی سطح پر, انٹرنیشنل لیول پر 150 سے زیادہ کچھ لیکچرز پر بھی کام کیا ہے, بین الاقوامی ایوارڈز کا بھی آپ کی فہرست میں ذکر آتا ہے, تو یہ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. میں کئی اس کے لیے انٹرنیشنل پیپرز بھی پریزنٹ کیا, شارجہ یونیورسٹی میں پریزنٹ کیا پیپر مسلم کنٹریبیوشن ٹورڈ سائنس انڈین کانٹیسٹ میں, کہ انڈین کانٹیسٹ میں ہم کتنے بچوں تک ریچ ہوئے. اسی طریقے سے میرے 2 ایپیسوڈ شارجہ ٹی وی پہ بھی ریکارڈ ہوئے تھے, کہ ہندوستان میں جو ہے آپ جو کام کر رہے ہیں ہندوستان میں, وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور بچوں تک جا رہا ہے. تو 2 ایپیسوڈ میں نے شارجہ ٹی وی کے لیے بھی کیا. یونائٹڈ نیشن یونیسکو کے ساتھ میں مل کے جو ہے ہم انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ کا پورے ہندوستان میں وہ چیز کو پھیلانے کی کوشش کی, کہ مسلمانی تاریخ کو کس طریقے تک اسکول, بچے اور آنے والی نسل تک پہنچایا جائے. لطیف صاحب, اسلامی تاریخ یا مسلم تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مردوں کے حوالے سے تو بات ملتی ہے, لیکن مسلم خواتین اسکالرس کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں رہی اس آپ کے پروجیکٹ میں, آپ کے کام میں؟ اس پروجیکٹ کا بھی بہت اچھی ایک چیز رہی, کہ میں جب اسکولس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتانے جاتا تھا, اور بچوں کو اور بچیوں کو جب ایک جگہ بٹھایا جاتا تھا, تو میں مسلم سائنٹسٹ کی جب کاوشیں بتاتا تھا, تو ہماری خاص طور سے بہنیں, ہماری بیٹیاں یہ سوال پوچھتی تھی, آپ عورتوں کے نام کیوں نہیں بتاتے؟ سارے آپ جو اسکالر بتا رہے ہیں وہ میل اسکالر بتاتے ہیں. تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی
मुस्लिम ख़वातीन का भी बड़ा कारनामा रहा, तो मैंने कहा कि चलिए अब एक काम मुस्लिम ख़वातीन पे ही करते हैं। तो मैंने फिर उसके ऊपर अपना तहक़ीक़ात शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास में 313 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। जी। और एक चीज़, आपने तालीमी तजुर्बात की तश्कील के हवाले से जो काम किया है, तो आप किस तरह की दुनिया की तामीर चाहते हैं मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के लिए? क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि सारी चीज़ें थी लेकिन लाइब्रेरीज़ में महफूज थी, पहुंच नहीं पा रही थी, तो वहां तक पहुंचाने के लिए आज के मॉडर्न दौर में आज के बच्चों के लिए आप किस तरह से अप्रोच हो रहे हैं, किस तरह तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं लोगों को? हमारे पहुंचाने के 3-4 तरीक़े। एक तो तरीक़ा है हम स्कूल्स में कॉलेजेस में एग्जीबिशन करते हैं ये टॉपिक्स पे, जहाँ पर हम बच्चे या बच्ची को वो कैरेक्टर में ट्रेन करते हैं और वो कैरेक्टर बच्चा या बच्ची प्रेजेंट करता है एग्जीबिशन में। दूसरा क्विज कंपटीशन, बच्चों को एक बुकलेट दी जाती है जिसमें 100 नाम दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो बच्चे या बच्ची वो क्वेश्चंस को पढ़ लेके उसके आंसर्स देते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि अभी का हम पढ़ने के दौर का सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलग था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में आज आप कहीं पर भी जाते हैं बहुत बात होती है, NEP 2020 की बात होती है कि भाई आप एक्टिविटी डालिए, उसमें किसी और तरीके से बताने की कोशिश करिए, किताबों के ज़रिए ही नहीं मत बताइए, कहीं पर लेके जाके बताइए। अगर आप डिजिटल अंदाज में, या आप अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं या फिर आप जो है सिर्फ गोलकुंडा के बारे में या हैदराबाद की हिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर लेके जाके पढ़ाइए। तो ये इस तरीके के एक्टिविटीज़ अगर हम बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। क्योंकि आज अगर हम बच्चों को देखेंगे, जो ख़ास तौर से जेनेक्स के बच्चे बोलते हैं लोगों को, ये बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे हमारे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमारे से ज़्यादा बच्चों के पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कंप्यूटर के ज़रिए है, मोबाइल के ज़रिए है, इंटरनेट के ज़रिए। तो हमको ये चीज़ों से हटाते हुए, इनको इन्वॉल्व करते हुए अगर हम एजुकेशन पहुंचा पाते हैं तो वो तब्दीली भी आएगी और बच्चों को वो और जो चीज़ आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच भी जाएगी। लेकिन एक अहम सवाल ये है, आपका जो अहम काम है वो काम यह है कि इस्लामी ख़वातीन की जो खिदमात रही, दीन के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से, एक लोगों में एक जहन बना हुआ है कि मुसलमान ख़वातीन को तालीमी हिसाब से महदूद रखते हैं या मुस्लिम ख़वातीन का कोई ऐसा ख़ास इमेज नहीं आज के ज़माने में है भी, तो उसको या तो पीछे रखा जा रहा है। तो इस हवाले से मुस्लिम ख़वातीन, चाहे वो दीन के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से, इस पर क्या कुछ आप काम कर रहे हैं? लोगों को ये पता चले कि मुसलमान जो है 1400 साल पहले भी, या 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अगर हम बात करें, तो ख़वातीन का कितना बड़ा रोल था इस्लाम के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी। इस पर क्या काम? ये टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि मीडिया हाउस से है, आप जानते हैं कि ख़ास तौर से इस तरीके की न्यूज़ें फैलाई भी जाती हैं और होता भी है कि मुस्लिम ख़वातीन को पर्दे में रखा जाता है, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है या कहीं पर रोक दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है और हर चैनल पे वो चलने लग जाती है कि भाई आइसोलेटेड मुस्लिम लोग होते हैं तो वो पर्दे के दायरे में रह के अपनी औरतों को, बेटियों को, माओं को तालीम नहीं देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे नज़र से एक किताब गुजरी थी अल-मुहद्दिसात। ये डॉक्टर अकरम नदवी है जो ऑक्सफोर्ड में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं। इन्होंने पूरी मुहद्दिसात, यानी कि मुहद्दिस तो मेल है, मुहद्दिसात वुमेन्स है, ये ख़वातीन है, तो मुहद्दिसात पे इन्होंने एक किताब लिखी थी। वो किताब बहुत मशहूर किताब है, वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करी। लेकिन ये किताब रिसर्च बेस्ड है, कंटेंट ज़्यादा है, तो फिर मैं उसको अपने ट्रांसलेशन या अपने फॉर्मेट में लाने के वास्ते कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जैसे बताया कि मैं एग्जीबिशन के ज़रिए या क्विज कंपटीशन के ज़रिए आने वाली नस्ल को, क्योंकि आने वाली नस्ल को आप अगर 200 पेज की किताब देंगे, 100 पेज की किताब देंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनको दूसरे तरीक़े से आपको पहुँचाना है ये इंफॉर्मेशन को, तो वही तरीक़े अख्तियार कर रहा हूँ। उनका एक बड़ा कारनामा जो रहा, वो जो अल-मुहद्दिसात करने के बाद में अल-वफ़ा बिन अस्मा अल-निसा बोल के इन्होंने किताब लिखी, जो 43 वॉल्यूम में है, 43 वॉल्यूम में है, और इन्होंने 10,000 स्कॉलर को उसमें जमा किया, उनके बायोग्राफीज को। तो बहुत बड़ा काम है वो। 43 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 700 पेजेस का है।
تو بہت بڑا کام ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی اگر انگلش ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے تو اس میں سے بھی ہم کئی نکالتے ہیں. میری تکلیف یہ ہے کہ کیونکہ میں انگلش میڈیم بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں مدرسے سے فارغ نہیں ہوں, تو میری عربک لینگویج یا عربک پہ پکڑ یا عربک کنٹینٹ کو ایکسیس کرنے کی میرے لیمیٹیشنس ہے. تو اس کی وجہ سے بھی مجھے تھوڑے دشواریاں آ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس میں سے میں سب سے بڑا ایگزامپل ہے کہ آپ نیت کر لیجئے, اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. بالکل. بات چیت کا سلسلہ ناظرین یوں ہی جاری رہے گا. جیسا کہ لطیف صاحب نے کہا کہ کام کرنے کے طریقے میں تھوڑی سی تکلیف ہے, لیکن کام بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اس کو آگے کس طرح سے لے جائیں گے اور کیا چیزیں ہیں سلسلے میں. کچھ ہی خواتین کے نام ہیں مسلم معاشرے میں جو زبان پر رہتے ہیں. ایسی کئی خواتین ہیں اسلامی اعتبار سے یا مسلم اسکالر کے طور پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر میں نے پڑھا اور سنا تھا کہ حضور کے بعد صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دینی معاملات میں یا حدیث کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے سنتے تھے یا ان سے اس کو دریافت کرتے تھے کہ اس بارے میں بتائیں. تو یعنی ایک طرح سے تعلیم ہوا, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو مسلم خواتین ایسی کون سی ہیں اور جو نام جو آج کے نیو جنریشن کو یا مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے, اس حوالے سے اگر میں کہوں سچی بات, جو علماء کرام نے ان خواتین سے تعلیم حاصل کی, ایسی خواتین جن کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلامی اعتبار سے رہا ہے. بڑا اہم سوال ہے. تو ہم کیونکہ خواتین خاص طور سے جب بھی خواتین کا ذکر آتا ہے تو چند نام ہمارے ذہن میں آ ہی جاتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے اور حدیثوں کے حوالے سے آتا ہے تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. الحمدللہ وہیں سے جو سلسلہ شروع ہوا, حفصہ بنت عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تھے اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو اس طریقے سے بہت سے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مل جاتے ہیں, لیکن ہم کو پھر اس کے بعد کے دور میں نام یاد رکھنا یا معلوم ہونا نہیں ہے. تو اس کے ایک دو چار چیزیں بھی رہی, کیونکہ ہم جہاں پر بھی ہمارے خطبے ہوتے رہے اور ہماری چیزیں رہے تو ہم مسجدوں میں جہاں پر ہمارے خاص طور سے جمعہ کی نمازیں ہیں اس خطبوں میں وغیرہ میں جو ہے, کیونکہ وہاں پر میلز آتے تھے نمازوں کے لیے, تو وہاں پر خاص طور سے جو بھی اس عالم ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں اور جو خطبے دیتے ہیں تو ڈے ٹو ڈے سبجیکٹ یا مسلم میل سے ریلیٹڈ انفارمیشنز پرووائڈ کیا جاتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ صرف حدیثوں کے حوالے سے نہیں, مسلم خواتین کا جو کنٹریبیوشن رہا تو ہم صرف حدیث محدثات نہیں رہی, اس میں تھیالوجی یعنی کہ کلام, جوڈسپریشن, فقہ کے حوالے سے ہیں, تصوف ہے, پوئٹری ہے, وار ہے, ایجوکیشن ہے. تو ایسے کئی شعبے ہیں جہاں پر مسلم خواتین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا. تو آپ اگر دیکھیں گے پوئٹری سے لے کے آپ کا جو میتھڈالوجی سے لے کے ہر چیز میں انشاءاللہ ہم تھوڑے تھوڑے ایک دو ناموں کو ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ جیسے سب سے پہلے جو نام آتا ہے ام دردہ کا نام آتا ہے, یہ صحابیات ہے. الحمدللہ عبد الملک بن مروان کی ٹیچر رہی ہے. تو آپ جب جانتے عبد الملک بن مروان ایک امیت خلیفہ تھے اور جو ہے بڑے جوڈسپیڈنس کے وہ بہت بڑے فقہ کے بہت بڑے ماہر بھی تھے. تو لوگ جب فقہ کا سوال پوچھنے جاتے تھے, ام دردہ جو ہے 6 مہینے اپنے حدیثوں کا درس مدینے میں دیتی تھی اور 6 مہینے آ کے ڈمیسکس میں دیتی تھی. تو 6 مہینے جب یہاں پر رہتی تھی وہ جا کے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے. اور بعد وقت تو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے پاس میں کبھی یہ آتے اور لوگ کچھ فقہی سوال پوچھتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ میں آپ کو ان کے پاس بھیجاتا ہوں جو میری ٹیچر رہی ہے, کہ آپ جا کے یہ سوال ان سے کرے جن سے میں نے یہ علم سیکھا. تو وہ آلریڈی موجود ہے, وہاں پر جا کے یہ سوال کو کرے. تو اس طریقے سے امرہ بنت عبد الرحمن رہے, عائشہ بنت عبد الحادی رہی. تو یہ حدیثوں کی فاطمہ سمرقندی رہی, یہ حدیثوں کی بہت بڑے اسکالرس رہے اور جنہوں نے بڑا کنٹریبیوشن رہا. اسی طریقے سے نہر زبیدہ آپ کو بہت مشہور ایک نہر گزری جو عراق سے پانی جو ہے مکے کو لے کے آئی. تو وہ جو میتھڈالوجی اور جو رہا, انہوں نے اپنا پورا جو وقف اپنا جو پیسہ تھا وہ نہر بنانے میں خرچہ کیا تاکہ مکے میں آنے والوں کو پانی مل جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کاروان بنائے, یعنی کہ جو بھی
کاروان یعنی کہ مکے کے لیے نکلتا تھا حج کے لیے تو وہ اتنی پلاننگ سے بنائے تھے کہ وہ زبیدہ نے کہ وہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ بیک ڈیٹ میں جا کے اس کو دیکھیں گے تو گھوڑوں کے رہنے کا یعنی کہ آپ جو سفر کرتے تھے آج ہم سفر کرتے ہیں کاروں سے کرتے ہیں تو گھوڑا چلتے چلتے تھک جاتا تھا تو صرف انسانوں کے لیے سرائے نہیں تھے وہ یہاں تک کہ گھوڑوں کے بھی سرائے تھے جہاں پر ان کو آرام دیا جاتا تھا چرا گھاس دی جاتی تھی پھر صحت کا گھوڑا آگے جا سکتا نہیں جا سکتا یہ دیکھا جاتا تھا اور گھوڑے کی نال خراب ہوتی تو وہاں پر بدلا جاتا تھا تو اس طریقے سے پورا ایک نظام بنایا گیا تاکہ مکے کو آنے والے حاجیوں کو اس طریقے سے لیکن اس کا کنٹریبیوشن کون رہا اگر آپ دیکھیں گے پیچھے عورت رہی جیسا فاطمہ الفیری یونیورسٹی آف الخاراوین جو ابھی بھی ایگزسٹنگ یونیورسٹی ہے موراکو میں انہوں نے بڑا کارنامہ کیا جو یونیورسٹی بنائی آج سب سے اولڈسٹ ڈگری اگر دنیا میں کہیں سے ملتی ہے یونیورسٹی کی وہ الخاراوین سے ملتی ہے تو یہ یونیورسٹی ہے نفیسہ بنت حسن ہے جو امام حسن کی بیٹی ہے اور امام شافعی ان کے کلاسز اٹینڈ کیا کرتے تھے شاگرد کے حوالے سے جی شاگرد کے حوالے سے جیسا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی 53 عورتوں سے ان کی سندیں موجود ہیں امام سخاوی جو حدیثوں کے بہت بڑے اسکالر رہے 68 وومنس انہوں نے کہا کہ میں نے ان حدیثوں کو یہ وومن سے سیکھا ہوں اسی طریقے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 33 خواتین سے اپنا علم حاصل کیا تو حدیثوں کے حوالے سے بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکالر بھی جا کے وومنس کے پاس سے اپنے حدیثیں اپنی چیزیں سیکھ کے آئی اس کے علاوہ یہ سب سے بڑا رہا کیونکہ گھر کا ماحول رہا تو تابعین صحابہ تابعین تبع تابعین کے گھر میں ایک ماحول بنا رہا تو وہ ماحول کی وجہ سے بھی جو ہے ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوئی کہ بیٹیاں پوتیاں جو ہے علم سیکھتے رہی کیونکہ وہ لوگ اپنی درس گاہیں جو ہے کیونکہ وہاں پر وہ دور میں اسکولز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ دور میں وہ لوگ جو انفارمیشن دیتے تھے وہ پردے کے پیچھے سے سنتی تھی تو اس سے بھی وہ علم حاصل کر کے وہ بھی اپنے آپ میں ایک اسکالر بنتی رہی تو یہ ماحول کی وجہ سے بھی ان اسکالروں کا بہت اور ویسے بھی جب وومنس رہے ان کے درس اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ مسجد نبوی بیت المقدس بصرہ بغداد ڈمیسکس سیریا اندلس کارڈوبا خراسان موراکو یہ جگہوں پہ ان لوگوں کے درسگاہیں تھے اور یہ درسگاہیں دیتی تھی اس طریقے سے جو ہے ابن نجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 400 خواتین سے اپنا علم حاصل کیا تو 400 آپ اگر نمبر سوچ رہے ہیں تو بہت زیادہ تعداد ہے امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے نے 80 خواتین سے میں نے علم حاصل کیا تو نمبرز اگر آپ دیکھیں گے 1-2 کا نہیں ہے 80 100 500 200 کا ہے تو اس طریقے سے کئی کتابیں دور قدیم میں مسلم خواتین کا علم کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام شافعی وقت کے اپنے امام ہیں انہوں نے بھی خاتون سے علم حاصل کیا ہے بہت بڑی بات ہے یہ اس طریقے سے کئی کتابیں لکھی گئی کیونکہ کتابیں ایسا نہیں ہے کہ میں جو علم لے کے آ رہا ہوں وہ کتابوں سے ہی لے کے آ رہا ہوں لیکن آنے والی جنریشن کو ہم کتابوں سے علم دیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ان کو شارٹ میں چاہیے کم چاہیے اور وقت بھی کم چاہیے وہ ایک کیریکٹر کے بارے میں 5 پیج یا 10 پیج کا انفارمیشن نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سارا انفارمیشن 90 سیکنڈ کی ریل میں مل جائے ٹھیک ہے نا مجھے 90 سیکنڈ میں سارا انفارمیشن اویلیبل ہے تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس انفارمیشن کو اگر ہم 90 سیکنڈز میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا 90 سیکنڈز میں دے سکتے ہیں تو بہتر ہے جیسا اگر آپ یعنی کم سے کم آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خواتین تعلیم کے شعبے میں یا تعلیم کے میدان میں اتنا کام کر چکی ہیں لوگوں کو علم ہی نہیں تھا پہلے وہ پہنچا دیا جائے کہ ہاں صاحب ہمارے پاس خواتین کا علم کے حوالے سے اور سماجی کام کے حوالے سے اتنا کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم بطور ثبوت بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی کوشش ہے پہنچانے جی ضرور تو اس کتابوں کے کئی حوالوں سے میں نکالتا ہوں جیسا مسلم وومن ایک بایوگرافی ڈکشنری ہے عائشہ بیولے کی جس میں 800 اسکالرز کے نام اور ان کا انفارمیشن ہے اچیومنٹ آف مسلم وومن مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی اردو کتاب تھی اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو گیا تو میں انگلش ٹرانسلیشن سے جیسے میں نے کہا کہ میری عربک اتنی وہ نہیں ہے تو میں زیادہ تر انگلش کا دا وومن آف مدینہ ابن سعد کی کتاب ہے مدینے کی پوری عورتوں کا ذکر اس میں ہے تو پوری بایوگرافیز آف مدینہ کی عورتوں کا ہے تاریخ ابن بغدادی ہے البغدادی کی جو کتاب ہے تاریخ بغداد میں پورا جو ہے بغداد میں میل اور وومن اسکالرز کا پورا ذکر ہے تو اس طریقے سے کئی اور دا نوبل وومن اسکالر آف حدیث بول کے
ہیں تو ان کتابوں سے میں لیتا ہوں، لے کے ان کو وہ چینجز کر کے جو ہے اس کو شارٹ فارم میں کرتا ہوں، شارٹ سٹوری کے طور پر رکھتے ہیں تاکہ نالج کم سے کم ہو جائے ہماری، کیونکہ آنے والی نسل کو، بچیوں کو رول ماڈل کی ضرورت ہے ابھی۔ لطیف صاحب، لیکن ایک منفی رویہ ہے سماج میں، چاہے وہ خارج ہندوستان کے ہم حوالے سے بات کریں، مسلم خواتین کو کہ صاحب ہم علم کے حساب سے محدود رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کہیں بھی خواتین کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے، بلکہ علم دینے کی بھی اجازت دی ہے، آپ جس طرح سے حوالوں سے بتا رہے ہیں، تو ایسے میں غیر مسلم برادران کے بیچ مسلمانوں کی جو منفی ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، وہ صحیح چیز پہنچانے کے لیے آپ کیا کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے یا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اسلام تعلیم کی مکمل اجازت خواتین کو دیتا ہے، یہ میسج کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہاں، اس کا ہم لوگ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا اہم سوال ہے یہ۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں، سب سے پہلے جب ایگزیبیشن کسی سٹی میں ہوتا ہے تو وہاں کے بچوں کو کیریکٹر کے لیے ٹرین کرتے ہیں۔ جب 2 دن یا 3 دن کا ایگزیبیشن کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور سے ججز کو بلایا جائے، خاص طور سے IPS آفیسر جو وومنس ہے یا میل ہے اور غیر اس کے ہے، وہ اسلام فالو نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، غیر مذہبی ہے، لیکن ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے اس ایگزیبیشن میں خاص طور سے کہ ان کو بتایا، کیونکہ جب کیسز ہمارے کورٹ میں آتے ہیں تو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، تو وہ مسکنسیپشن کو بھی کور کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جو بھی شہر میں یہ ایگزیبیشن کو ارینج کرتے ہیں وہ ٹائم پہ ہم نان مسلمس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا ریسپانس آتا ہے، اور ججز اس وقت بولتے ہیں یا IPS آفیسرز یا پولیس آفیسر اس وقت بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو آج پتہ چلا کہ مسلم خواتین کو کس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، یہ ہے۔ جی آخری سوال، بہت کم وقت ہے لطیف صاحب، مسلمان بچوں کے لیے جو دینی دنیاوی تربیت کو لے کر اگر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ماڈرن لائف یا ماڈرن ایجوکیشن لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے چکر میں جو مسلم معاشرہ ہے وہ اپنے مذہبی اور معاشرتی وجود کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، یا کہیں کہ بھیڑ میں بھی وہ اکیلا ہے اپنے آپ کو صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے، تو اس چیز سے آج کے معصوم بچوں کو کیسے نکالا جائے؟ نہیں، ہم اس کا سب سے اچھا ہے کہ ایجوکیشن، تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی، آپ جو کام بتا رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز ان تک پہنچائیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمارا انٹریکشن ہو، ہمارے جیسا جس طریقے سے ہمارے ڈیبیٹس ہو یا ہمارے کمپٹیشن ہو، تو یہ سبجیکٹس پہ ہمارے کمپٹیشن، کیونکہ میں اس طریقے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہوں کہ جب موقع ملے تو میں مسلم اسکولس میں بھی جا کے اپنی مسلم خواتین کا کمپٹیشن یا کراؤں، تو نان مسلم اسکولس میں بھی جاتا ہوں، موقع ملتا ہے تو میں وہاں پر بھی بتاتا ہوں کہ بھائی یہ مسکنسیپشن ہے، اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا گیا، تو آپ جو بتا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو محدود کر لیے ہیں، ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی، ہمارا بازو والا، ہمارا آزو، ہم اسی معاشرے میں گھوم رہے ہیں، جو ہمارے آزو بازو وہی لوگ ہیں، تو ہم کو ہمارے معاشرے کے اس میں سے نکلنا ہے۔ ہمارے بچوں کے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں یا اسکول جو کمپٹیشن کراتے ہیں وہ دوسری قوموں کے اسکول کے اس میں بھی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیشن کرے اور ان کے ساتھ میں انٹریکشن کرے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بھی ہماری چیزیں معلوم ہوگی، ان کی جو چیزیں ہم کو بھی معلوم ہوگی۔ بے شک، بالکل۔ ہم ایک اسکالر کے بارے میں بھی ہم 15 منٹ بات کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، انہوں کون سے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، پھر ان کا لینیج کیا تھا، ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا، تو انشاءاللہ یہ تو بیسک ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے، تاکہ مسلمان خواتین کے بارے میں معلوم ہو جائے، ان کو صحیح جانکاری ہو جائے، اور آنے والی نسل ان کو ایز اے رول ماڈل تیار کر کے سوچ کے اس طریقے سے بننے کی کوشش کرے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی گفتگو رہی لطیف صاحب، آپ نے منصف TV کو بہت اہم ایشو پر، اہم موضوع پر وقت دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کام اسی طرح سے آگے بڑھے، اور جو مسکنسیپشن ہے، ایک نیریٹو ہے، وہ ختم ہوگا برادران وطن میں، ہندوستان میں، کہ صاحب مسلم خواتین کا جو کنٹریبیوشن صرف ریلیجس حوالے سے ہی نہیں بلکہ سماجی حوالے سے بھی بہت کچھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ لطیف صاحب، آپ نے اسٹوڈیو میں اس اہم موضوع پر ہمارے لیے وقت دیا ہے۔ خاص ملاقات میں ناظرین، فی الحال اتنا ہی، آداب۔